سر السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ایس ایس پی مرزا قدوس بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری کے لیے آئے ہیں. یہ جو مرڈر ہوا اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 1.5 گھنٹہ جو ہے باڈی کو جائے وقوع پہ رکھ کے وہاں پہ 2 تھانے کے جو ایس ایچ اوز ہیں وہ اس بحث میں لگے رہے کہ یہ کس کی حدود میں قتل ہوا ہے. کیا معاملہ ہے؟ قدوس صاحب سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. تھوڑا سا بتائیے گا یہ کیا معاملہ پیش آیا اور آپ نے ابھی تک جو بھی انکوائری کی ہے کیا پتہ لگا کہ پولیس سے کہاں پہ کوئی نیگلیجنسی رہ گئی یا کوئی یہ کیونکہ پولیس ایک سافٹ ٹارگیٹ ہے اس پہ کچھ بھی الزام لگایا جا سکتا. جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا میرا ادھر آنے کا مقصد یہی ہے کہ پچھلے دنوں جو ادھر انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا رابری کا مرڈر کا، تو یہ آر پی او شیخو پورہ کے نوٹس میں بھی یہ بات آئی. یہ سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ غالباً دونوں ایس ایچ اوز جو ایس ایچ او سرائے مغل اور ایس ایچ او پھول نگر نے ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی کو ایشو بنا کے یہ آرگومنٹس کرتے رہے اور لیگل ایکشن تقریباً انہوں نے کافی لیٹ کیا اور 1.5 گھنٹہ ڈیڈ باڈی پلیس آف آکرنس پہ پڑی رہی. تو میں اسی چیز کی انکوائری کرنے آیا ہوں کہ یہ جو ایلیگیشن ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اٹ از رائٹ اور رانگ. ٹھیک ہے، ابھی ہم انکوائری کر رہے ہیں. ابھی ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایلیگیشن درست ہے یا غلط ہے، لیکن ہم انکوائری کریں گے اور اگر یہ ایلیگیشن درست ہوا تو دین وی ول پروسیڈ اکارڈنگلی، اور اگر یہ ایلیگیشن فالس ہوا تو پھر ظاہر ہے پھر یہ جو اچھا سر ہم نے دیکھا کہ تھانوں کے اندر وہ ان کا حدود و قیود کے وہ نقشے لگے ہوتے ہیں کہ اس تھانے کی حدود میں کون کون سا گاؤں آتا ہے، اور کیا یہ دونوں جو پولیس اسٹیشن سے ان کے ایس ایچ او صاحبان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پہ جو ہے ختم ہوتی ہے، اور یہ 1.5 گھنٹہ باڈی کو وہاں پہ رکھ کے اپنی کمزوری دکھانا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو پولیس کی بدنامی کا باعث بنے گا؟ نارملی پتہ ہوتا ہے، لیکن ابھی کیونکہ ابھی تو یہ لوگ جو ہیں پبلک کے بھی آئے ہوئے ہیں، پولیس والے بھی آئے ہوئے ہیں، ہم ان کے سٹیٹمنٹس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ابھی میں اس کے بعد پلیس آف آکرنس پہ جاؤں گا، موقع پہ جاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ اگر یہ ایشو ارائز ہوا ہے تو یہ کیوں ارائز ہوا ہے، اور ہم اپنی انکوائری میں کچھ ریکمنڈیشنز بھی دیں گے تاکہ آئندہ اس طرح کا ایشو اگر یہ ارائز ہوا ہے تو نہ ارائز ہو. سر بتا رہے ہیں کہ جو ڈکیت تھا اس میں سے بھی شاید غالباً کوئی ایک زخمی تھا، تو بہتر یہ نہ ہوتا کہ پہلے ان کا پیچھا کرے کیونکہ وہ سنگل روڈ ہے، اگر ان کے پیچھے جایا جاتا انہیں پکڑ لیا جاتا، یا یہ امپورٹنٹ ہے کہ کس کی حدود میں ہوا پہلے اس کا تعین کر لیا جائے؟ اس چیز کی بھی ہم انکوائری کر رہے ہیں کہ ایکیوزڈ جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ایک ایکیوزڈ انجرڈ ہوا ہے، تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ انجرڈ ہوا ہے تو پھر ان کو فوری طور پہ جو ہے نا وہ اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنی چاہیے تھی، اور اس کو میں بھی کہ اگر یہ اب حتمی طور پہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انجرڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا. ٹھیک، یہ تو ہم ڈٹرمن کر سکیں گے انکوائری کو فائنلائز کرنے کے بعد، ہر اینگل سے دیکھنے کے بعد. ٹھیک ہے، ابھی تو ہم لوگوں کے سٹیٹمنٹس لے رہے ہیں، ابھی میں کوئی بات کروں گا تو وہ بات اممیچور ہوگی. اچھا سر میں ابھی کچھ جو اہل علاقہ سے مل کے آیا ہوں ان کا کہنا یہ کہ اگر اسی جگہ پہ کوئی لڑائی کی کوئی واردات ہوتی تو یہ دونوں صاحبان اس چیز پہ لڑ رہے ہوتے کہ یہ میری حدود میں ہوا ہے، لیکن اب یہ ڈکیتی کا معاملہ تھا، ڈکیت کو پکڑنے کا معاملہ تھا، اس لیے دونوں صاحبان اس چیز پہ لڑ رہے تھے کہ بھائی یہ تمہاری حدود میں ہوا ہے. اسی چیز کی تو ہم ڈٹرمن کرنے آئے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اب یہ حدود والا ایشوز یہ ایسے جو تو ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ جس طرح کا کوئی ایشو ہوا ہی نہیں. اب پبلک کے لوگ بھی ہیں، ان کے بھی ہم بیانات لیں گے. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ وٹنسز ادھر موجود ہیں جو بھی میرا ویٹ کر رہے ہیں، موقع پہ ہم نے جانا ہے، ان کی بات سننے ہیں، پھر ہم کسی کنکلوژن پہ پہنچیں تھینک گے. یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ رانا حیات صاحب کی جو ویڈیو وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، اور ایک بطور سیاسی لیڈر کے طور پہ ابھی وہ یہاں سے نو منتخب ایم این اے ہیں، تو وہ عوام کے ایموشنز کی عکاسی کر رہے تھے. اگر تو وہ کچھ غلط کر رہے تھے تو موقع پہ موجود آپ کے ڈی ایس پی نے ریئیکٹ کیوں نہیں کیا، اور بعد میں ان پہ جو یہ رپٹ درج کی گئی یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے وہ سوشل میڈیا والی بات وہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا جی. ویسے کوئی بھی شخص یہ کسی ڈی ایس پی یا ایس ایچ او کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تمہیں تھانے میں بند کروا دوں گا؟ اب یہ تو کس فرتے جذبات میں کہا جا سکتا ہے اس طرح کا؟ کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے، میں تو نہ میں نے یہ ایشو دیکھا
ٹھیک ہے جی، اس کی بھی ٹھیک ہے، وہ انکوائری ہو کے پتہ چل سکتا ہے نا کہ میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے علم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی شخص فرتے جذبات میں اس طرح کی بات کرتے یہ دیکھا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہاں ہیں سوشل میڈیا پہ ویسے ویڈیوز وائرل ہے تو میں نہیں دیکھ سکا سوشل میڈیا پہ، ٹھیک ہے جی. اگر میں کوئی بھی شخص آ کے آپ کو یا کسی بھی پولیس افسر کو جو وردی میں ملبوس ہے اس کو یہ کہے کہ میں تمہیں تھانے بند کرا دوں گا، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ ہر بندے کو رول آف لا کے مطابق پروسیڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی. اگر کسی چیز کی قانون اجازت دیتا ہے تو وہی بات کرنی چاہیے نا. اب اگر کوئی نہیں اجازت دیتا تو بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اب میں نے ابھی تک یہ جو انکوائری ہے، انکوائری کر رہا ہوں، میں کسی حتمی اوپینین پہ نہیں پہنچا. وہ کوئی نیگلیجنسی نظر آئی ایسے جو صاحبان کی جانب سے؟ میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ میں ابھی تک کوئی میں اس کنکلیوڈ نہیں کر سکا. ابھی تو میں نے جسٹ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد میں موقع پہ جاؤں گا، ان کا کراس کویشچننگ کی جائے گی، کراس ایگزامینیشن اگر یہ کرنا چاہتے ہیں وٹنسز کو تو وہ کریں گے، پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں. بہت شکریہ. جو مرزا قدوس بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ یہاں پہ ڈپارٹمنٹل انکوائری کے لیے آئے ہیں، اور میری ان سے بیہائنڈ دا کیمرہ بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی ایس ایچ او کی جانب سے جو ہے غفلت برتی گئی ہوئی تو میں ان کے خلاف جو ہے رپورٹ تیار کروں گا اور اپنی ریکمنڈیشن بھی دوں گا. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو لاحقین تھے وہ بھی موجود تھے، اور ان کا ایک عزم ہے کہ ہم جلد از جلد جو سب سے بہترین ایک طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے ملزمان کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ عرفان صاحب؟ خیریت سے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ عرفان صاحب یہ بتائیے گا یہ کیا وقوع ہے، آپ کو کس ٹائم اس کا پتہ چلا، اور جو یہ 2 ایس ایچ او صاحبان ہیں کیوں الجھ سے رہے؟ بجائے یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ جو ملزمان ہیں ان کے پیچھے جاتے، وہ اس چیز کے بحث میں پڑ گئے کہ یہ واقعہ ہوا کیا؟ جی بالکل یہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا کہ اس میں جوریڈکشنز کا کوئی سوال نہیں ہوتا. جب ہمارے قانون میں ہے کہ کوئی بھی جب کرائم ہوتا ہے تو اس میں جوریڈکشن نہیں دیکھی جاتی. کوئی بھی تھانہ ہو چاہے باہر کا ہو، فوری طور پہ وہاں پہ موقع پہ پہنچ کے کارروائی کرنی چاہیے. اگر کوئی کسی اور کا حدود بنتی تو اس میں ہم منتقل کر سکتے تھے. تو یہ اسی لیے یہ ایس ایس پی صاحب آئے. بڑھتی گئی ہے کہیں نہ کہیں؟ نہیں میں ابھی اس کے متعلق نہیں کہہ سکتا یہ، کیونکہ انکوائری اپنا ایس ایس پی صاحب آ رہے بھی کر رہے ہیں قدوس بیگ صاحب، تو وہ انکوائری کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ اس میں آیا کسی کی کوئی گلٹی ہے یا کسی نے کی ہے کہ نہیں کی. تفتیش کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں کہ ملزمان کا کوئی پتہ، کوئی سراغ لگ سکا؟ جی بالکل، میں نے ایک تفتیشی ٹیم جو ہے وہ مقرر کی ہوئی ہے اپنے سرکل میں سے، مختلف کانسٹیبلانس پہ، اور جو ہمارے ایکسپرٹ آفیسر ہیں ان کے اوپر ایک ٹیم میں نے بنا دی تھی اسی دن، اور ہم اس انشاءاللہ وہ ٹیم جو ہے ورک کر رہی ہے، اور اس کو سپروائز میں خود کر رہا ہوں. مطلب ہے کہ ڈیلی میں آتا ہوں ادھر اور آ کے خود سپروائز کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے جنہوں نے یہ انسیڈنٹ کیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے یہ ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پولیس کا یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو پکڑیں گے اور ملزمان کو جو ہے وہ قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. ملزم وہاں پہ زخمی بھی ہوا ہے؟ جی یہ شنید ہے، ابھی اس میں متعلق کوئی ابھی بات ہم نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ ملزمان جب پکڑے جائیں گے وہ خود ہی پتہ چل جائے گا. ویسے ہم نے کافی طور پہ اپنے طور پہ ہم نے ریپس پہ اور یہ ہسپتالوں وغیرہ میں اور جو میڈیکل پرائیویٹ ہوتے ہیں ان میں چیک کروایا تھا، کیونکہ لوگوں نے بتایا تھا کہ شاید وہ زخمی ہے، لیکن شنید ہے، اس میں ابھی کوئی صداقت نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں جو شہادتیں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ 1.5 گھنٹے جائے وہ پہ باڈی رکھ کے وہاں پہ یعنی کہ انتظار کیا گیا، یہ تو بہرحال غفلت ہے، اس کو تو آپ کو میرا خیال ہے کہ ماننا چاہیے. جی بات یہ ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی انکوائری ہو رہی ہے اس چیز کی، انکوائری کے بعد ہی جو بھی کوئی چیز سامنے آئے گی انشاءاللہ سب کے سامنے. آپ لوگوں پہ کوئی مقامی جو افراد ہیں ان کا کوئی دباؤ بھی ہے؟ کیونکہ کچھ ویڈیوز سرکولیٹ تو ہو رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں ویڈیو میں موجود. نہیں جی نہیں.